بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ یا علیمو یا خبیرو یا رشیدو۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ، اسماء گرامی، عالی القدر، بہترین استخارے کے لیے عجیب العصر، سریع العصر اور اکثیر کا حکم رکھتے ہیں۔ جب کسی کو کوئی ضرورت پیش آئے، ماقبل خبریں لینا چاہے، آنے والے حالات کے بارے میں واقف ہونا چاہے، مقدمات فتوحات کے بارے میں معلومات کرنا چاہے، کسی کے دل کا حال معلوم کرنا چاہے، میرے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے معلوم کرنا چاہے، تو یہ بہترین استخارہ ہیں۔ استخارہ میں اللہ سے خیر کا طلب کرنا، بہتری طلب کرنا، اور استخارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین سنت اور تعلیم ہے۔ صحابہ اکرام کو ایسے سکھاتے تھے جس طرح بچوں کو کوئی چیز سکھائی جاتی ہے۔ استخارہ، اللہ سے خیر طلب کرنا، تو اس لیے اللہ کے یہ اسماء بہت تیر بہدف ہیں ان معاملات میں۔ کسی کی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، کسی کو کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے، کسی کو بیماری، کوئی ڈاکٹر، حکیم، طبیب کی تشخیص کے بارے میں شک و شبہ گزرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان اسماء کو پڑھ کر خیر طلب کرے، بہتری چاہے، تو وہ جو معلوم کرنا چاہے اللہ اس کو بالکل صحیح ایکوریٹ بتا دے گا، اور اس سے ایک ذرہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یا علیم ہو یا عالم ہو، امام علی رضا فرماتے ہیں کہ یار اپنے دل میں اس اسم کی کثرت سے پڑھائی کرے، ذکر کرے، ورد کرے وظیفہ کے طور پر، تو اللہ اپنے خزانہ علم سے اس کو علم عطا کرتا ہے۔ یہ اسم بتایا نا، استخارے اور اسرار مخفیہ جتنی بھی چھپی چیزیں ہوتی ہیں ان کے لیے خاص ہے۔ مقدمہ فیصلہ جیت میں ہے یا ہار میں ہے، ماقبل اس سے پتہ چل جائے گا۔ اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ جمعرات کا دن گزار کر جو جمعے کی شب ہوتی ہے، نصف شب اٹھے، تازہ وضو یا غسل کرے، 2 رکعت نفل بقضائے حاجت برضائے الہی ادا کرے، اور یہ الفاظ یا علیم و علمنی، یا خبیر و اخبرنی، یا رشید و ارشدنی، علیم کے ساتھ علمنی، خبیر کے ساتھ اخبرنی، اور رشید کے ساتھ ارشدنی۔ اے علم رکھنے والے مجھے علم دے، اے خبر رکھنے والے مجھے خبر دے، اے ہدایت دینے والے مجھے ہدایت دے، رشید ہدایت دینا۔ تو اس لیے متواتر کم سے کم 3 شب، صاحب حال اور صاحب کمال کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، مجھ جیسے انسانوں کے لیے کم سے کم 3 دن میں اس کو خبر مل جاتی ہے۔ تو اس لیے اس اسم کا کیا کرے؟ ورد کرے۔ خبیر، عالم بیداری اور عالم خواب میں جو کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کرنا چاہے کسی چیز کا، اس اسم کا ذاکر بن کے دیکھے۔ اور بعض علماء فقہاء عاملین یہ لکھتے ہیں کہ کالی مرچ کو باریک پیس کر روئی میں رکھ کر بھگو کر، یا سادی روئی میں رکھ کر کانوں کے اندر زور سے دبا کر، یا علیم و علمنی، یا خبیر و اخبرنی، یا رشید و ارشدنی، ایک چلے کے طور پر 40 دن تک، یہ تو اس کے اوپر مخفیات ظاہر ہو جاتی ہیں، اس کو ماقبل حالات کا علم ادراک ہو جاتا ہے۔ تجربہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، یہ اللہ کے نام ہیں۔ انسان کے اپنے کامل یقین اور اس کسوٹی پہ آ جائے جو انسان کی فطرت ہے، شک و شبہات سے بالا ہو کر، تو پھر اس اسم کا ذاکر بنے تو خود پتہ چل جائے گا کہ واقعی کوئی چیز ہے۔
لوگ ٹیلی پیتھی کے ذریعے اپنی ایک سوچ کو ایک مرکز پہ مرتکز کر کے بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں. لوگ سسپینس میں پڑ جاتے ہیں، ڈائجسٹ پڑھتے ہیں، بڑی بڑی سٹوریاں پڑھتے ہیں، ٹیلی پیتھی کے لیے بڑی بڑی مشقیں کرتے ہیں، بڑی بڑی ریاضتیں کرتے ہیں. تو ادھر بھی وہ ریاضت، وہ پریکٹس، وہ مشق کر کے دیکھیں تو کبھی ناکام اور مراد نہیں ہوں گے، بشرطے کہ خلوص ہو، اخلاص ہو، نیت صالح ہو، کسی کو دکھ غم تکلیف پہنچانے کی غرض سے نہ ہو. تو پھر دیکھو 2 رکعت نماز پڑھ کے عالم خواب میں، نیم بیداری میں، یا جیسے بھی وہ پڑھے گا، دیکھ لے گا، اپنے انجام کو دیکھ لے گا. جو کوئی اپنے نفس کے تابع ہو چکا ہو اور احکام الہی سے غافل ہو، یا خبیر ہو، کا ورد کرے. نفس کی باتوں میں آ کر غفلت کا کاہل ہو کر اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہے تو اس اسم کا ذکر کرے. بیداری اور نیند دونوں اس کے لیے برابر ہو جائیں گے. جو چیز خواب کی صورت میں دیکھا، کھلی آنکھوں سے دیکھے گا. وہ ہندوستان کے ایک مجذوب کا واقعہ ہے نا، وہ بحث مباحثے میں لگے ہوئے تھے. بحث مباحثے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ کیسے گئیں گے، دیوار کو کیسے کراس کیا ہوگا، یہ ہوگا جو خواب میں آتا ہے حاضر اور ناظر کے بیس، یہ وہ ایسے ویسے. ایک مجذوب پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے ایک ڈنڈا اٹھایا نا، تو مولوی صاحبان کو لے گیا مسجد میں. یوں ڈنڈا گھمائے تو وہ آر پار ہو جائے. کہتے ہیں یوں ایسے جانا اور یوں ایسے آنا. ٹھیک ہے، یہ مجذوبوں کی بات ہی ہوتی ہے. ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تجلیات کا وہ برود ہوتا ہے تو سب کچھ دیکھ لیتے ہیں. وہ ہندوستان کے ایک بڑے عالم کا واقعہ، جب وہ عمرے کی نیت سے، حج کی نیت سے، زیارت کی نیت سے گیا تو ایک بچے کو وہ اونٹ کرائے پہ لیا. مختصر بتاتا ہوں، واقعات سنانے کا میں قائل نہیں ہوں. تو وہ ایک بچے کو آہستہ آہستہ وہ اونٹ چلا رہا تھا. وہ جب یوں آنکھ بند کرتا تو دیدار مصطفیٰ سے مشرف ہوتا. سید زادہ تھا نا. تو اس عالم نے زور سے اسے تھپڑ مار دیا کہ جلدی کر، پیسہ بھی لیو اور جناب سستی دکھا رہا ہے. وہ جو اس کے دل کے روشن دریچے ہر وقت کھلے رہتے تھے بند ہو گئے، اجالا اندھیرے میں تبدیل ہو گیا. بڑے بڑے وہاں کے عالم فاضل فقہا صوفیاء سے ملا، اس کا وہ بند ہوا دروازہ، بند ہوا تالا، کوئی کھول نہ سکا. کسی نے کہا کہ ایک مجذوبہ عورت ادھر رہتی ہے، اس کے پاس جاؤ. اس کے پاس جا کے گلت رسوائی کو لیے. یہاں جب اس کی جا کے منت سماجت کی، اس خاتون نے، اس مجذوبہ نے وہ الفاظ، شف ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی کھلی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مجذوبہ نے دکھا دیا. ہاں، اللہ کے اسم کا تجلی جب پڑتا ہے، پردے کے پیچھے کیا 70,000 حجابات اس کے اوپر کھل جاتے ہیں. سمجھے؟ اللہ اپنے مقربین کو وہ مقام عطا کر دیتا ہے. یہ باتیں سمجھنے اور سمجھانے کی نہیں، یہ باتیں کال کی نہیں ہیں، حال کی ہیں. جب اللہ ایک حال طاری کرتا ہے نا، اپنی کیفیت بنانی پڑتی ہے، لو لگانی پڑتی ہے. عشق مزاجی اگر کسی نے کیا ہو نا کسی سے، تو پھر اس کو عشق حقیقی کا ایک ذرہ بارے سراغ مل جائے نا تو وہ بہت کچھ پا لیتا ہے. عشق مزاجی جس کے ساتھ ہو جائے نا، بندہ خود اپنی ذات پہ خرچ نہیں کرتا، اپنے محبوب کے اوپر سب کچھ لٹانے کو تیار ہو جاتا ہے. تو وہ خالق کائنات سے بڑا محبوب اور محب کون ہوگا؟ ادھر ذرا لگا کے دیکھو. وہ بات کر رہا تھا ان کانوں کے اندر وہ روئی کالی مرچوں والی ڈبو کے توجہ ارتکاز کے ساتھ متوجہ اللہ ہو جاؤ. تو پھر دیکھو کہ تمہارے اوپر وہ پردے، وہ حجابات اٹھتے ہیں، اسرار و مخفیات ظاہر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. یا خبیر ہو اخبرنی، یا علیم ہو علمنی، یا خبیر ہو اخبرنی، یا رشید ہو ارشدنی. اور یا رشید، جو کوئی کسی قوم کا لیڈر بننے کا خواہش رکھتا ہو، بڑے سے بڑے عہدے پر جانے کی خواہش رکھتا ہو، یہ چیز، یہ عہدہ مجھے سرفراز ہو، مجھے نصیب ہو. یہ بلندیاں
یہ مخفیات، ان سب کا علوم جو حاصل ہو تو ذرا اس کا ورد کر کے دیکھنا۔ اور جو کوئی بندہ اس اسم کا ذاکر ہو، لوگ مشورے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اسے مشورہ کرتے ہیں، اور لوگ اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ ہاں، جھوٹ نہیں، بالکل سچ ہے، جھوٹ نہیں، بالکل سچ ہے، بالکل حقیقت ہے۔ اچھے اور مفید مشورے دینے والا رشید سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ قوم، قبیلہ، منزلیں، علو، مرتبت، عظمت، شہرت کا متمنی ہو تو ذرا اس اسم کو پڑھ کے دیکھیے گا، یا رشیدو یا رشیدو یا رشیدو۔ ہر ایک کے عدد مختلف ہیں۔ 514 عدد ہیں یا رشید کے، 514 عدد ہیں یا رشید کے، 812 عدد ہیں خبیر کے، اس طرح علیم کے 150 ہیں عدد کے لحاظ سے۔ تو اس کو عاملین، کاملین، فقہا، مفسرین نے مختلف تعدادوں میں لکھا ہے۔ امام علی رضا علیہ فرماتے ہیں کہ جو اس کا ورد کرے گے اس کے تمام امور نہایت سہولت اور حسن و خوبی سے انجام پائیں۔ شیخ احمد فرماتے ہیں کہ بعد نماز صبح اور مغرب کھڑے ہو کر 1000 مرتبہ پڑھے یا رشیدو، مغرب کے بعد اور صبح کے بعد 1000 مرتبہ پڑھے یا رشیدو یا رشیدو یا رشیدو یا رشیدو، تو مہمات میں بلا سعی، بغیر کوشش کے، بڑے بڑے مہمات، ایڈونچر ٹائپ چیزیں بغیر کسی کوشش کے، بغیر کسی محنت کے اس کے اوپر حل ہوتی جائیں گی۔ اور نیت استخارے کی سے پڑھے تو ہر کام، انجام اور نفع اور ضرر کا عالم خواب یا عالم بیداری میں معلوم ہوئی۔ بتایا نا کہ یہ 3 اسم، یا علیم و علمنی، یا خبیر و اخبرنی، یا رشید و ارشدنی، ان کو پڑھ کے دیکھیے 313 بار۔ اصحاب بدر کی یہ 313 بار کی عدد میں اس لیے بتاتا نا، اصحاب بدر کے ساتھ ایک نسبت قائم کرو۔ اور اصحاب بدر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد بھی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اعملوا ما شئتم یا اہل البدر، اہل بدر تم جو چاہو کرو، جو چاہے عمل کرو، رب تم سے نہیں پوچھے گا، تمہارا وہی ایک عمل بدر میں وہی کافی ہے، سمجھے نا۔ تو اس لیے ہر چیز کی نسبت میں ادھر کر دیتا ہوں، تو اس کو استخارے کے طور پر پڑھ کے دیکھیے، یا علیم و علمنی، یا خبیر و اخبرنی، یا رشید و ارشدنی، اس کو 313 بار استخارے کے طور پر پڑھ کر اپنے ماقبل کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے، اپنے مقدمات اور فتوحات کو جاننے کے لیے اس اسم کا ورد کیجیے گا۔ تینوں کو ملا کر پڑھ گیا، اللہ کامیابی عطا کرے گا۔